السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 56 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے تجھ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو بالکل سامنے دیکھیں، ظاہر دیکھیں۔ فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم لوگوں کو بجلی نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تم کو تمہاری موت کے بعد زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے خاندان سے، قبیلے سے، ان کے علاقوں سے آزاد کر کے جب لے کر آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم خود سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چل، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ کہتا ہے یا تم اپنے طرف سے یہ ہمیں بتا رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے تقریباً 70 سردار، جو کہ بہترین سردار تھے قبیلوں کے، وہ چنے کہ بھئی یہ ان کی کوئی چلنے والی ہے اپنے بستیوں میں، اپنے قبیلوں میں، ان کو منتخب کیا اور یہ پورا لشکر اپنے ساتھ لے کر چلے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام سنانے کے لیے۔ وہاں پر پہنچے، اللہ نے کلام کیا، انہوں نے سنا، اللہ تعالیٰ نے توریت کی آیت نازل کی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لیں۔ اب یہ سب سن رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، تو کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو نہیں ماننے والے کہ یہ اللہ ہے۔ اب یوں کرو کہ اللہ کو کہو کہ ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کو دیکھیں تبھی مانیں گے، ایسے تو ہم نہیں ماننے والے۔ یعنی اتنی سرکش قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم تو نہیں مان رہے کہ یہ اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے کوئی اور بات کر رہا، کوئی اور کلام کر رہا۔ اب تم یوں کرو کہ ہمیں اللہ سے کہو کہ ہمیں ہمارے سامنے ظاہر ہو، ہمارے سامنے اللہ ظاہر ہو تو ہم دیکھیں اس کو۔ جب تک ہم ظاہر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے تب تک تو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةُ، اچانک ایک بجلی کڑکی، اور اس طرح بجلی کڑکی کہ ان سارے کے سارے 70 سرداروں کو ختم کر دیا، مار دیا۔ یہ سارے 70 سردار مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو سارے سردار میں اپنے قبیلے سے لے کر آیا، بڑے اچھے اور معزز لوگ تھے جن کو میں یہاں پر لے کر آیا، اگر یہ یہاں پر مر گئے اور میں ان کے بغیر واپس قبیلے میں گیا تو قبیلے والے مجھے کہیں گے کہ تم ہمارے معزز سردار لے کر گئے تھے اللہ سے ان کا کلام سنانے اور تم ان کو مار کر آ گئے موسیٰ، پھر میں کیا کہوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے گے یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو انتقام لینے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو لینے والا ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ اگر یہ مرے ہوئے ہیں تو نے ان کو مار دیا ہے، تو مارنے پر بھی قادر ہے اور ان کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن اگر یہ اسی طرح مرے ہوئے اور میں وہاں پر اکیلا گیا تو قبیلے والے تو میری کوئی بات نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے تم نے ہمارے سرداروں کو مار کر تم آ گئے ہو، پھر میں کیا کروں گا۔ یا اللہ اب تو رحم فرما اور ان کو زندہ کر اور ان کو ٹھیک کر کہ یہ صحیح ہو جائیں، کہ یہ جس طرح یہ میرے ساتھ آئے تھے اسی طرح یہ میرے ساتھ واپس قبیلے بھی چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ان کی موت کے بعد میں نے تم کو زندہ کیا، یعنی پہلے موت دے دی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا اب یہ زندہ ہو گئے، واپسی ہوئی ان کی قبیلے کی۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہے لو، تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو یوں، جیسے ان کو یوں نظر آئے کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے کو تیار ہے، ہمارے اوپر ٹنکا ہوا ہے اور ہمارے اوپر گرے گا، اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ پکڑا، اللہ کا حکم نہ لیا تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایک کام مانتے ہیں، ہم ایک کام لیتے ہیں۔ چلو جی واپسی ہوئی، قبیلے میں لوگ آئے، سرداروں سے پوچھا اچھا تم نے اللہ کا کلام سنا؟ کہ ہاں ہم نے اللہ کا کلام سنا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اب ان لوگوں کی حالت دیکھو، یہ بنی اسرائیل کی حالت ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کو آسان لگے، جو میں حکم تو دے رہا ہوں لیکن جو حکم تم کو آسان لگے
اس پر عمل کرو اور جو تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے عمل کی یہ کیفیت تھی کہ اگر تم لوگوں کو آسان لگے جو چیز تو اس پر تو عمل کرو اور جو چیز تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو. یعنی دین میں اس وقت سے ہی ان لوگوں میں تبدیلی کی بیماری ہے، جس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی تھے. یہ بیماری ان کی تب سے ہے. ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کریں، تبدیل کریں اور اس طرح لے کر آئیں. اچھا، قرآن پاک اس تحریف سے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تحریف، تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، اوپر نیچے کر دینا، اضافہ کر دینا یا حذف کر دینا، ختم کر دینا، ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں تحریف. تحریف سے قرآن پاک ہے. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. قرآن میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی قرآن میں تحریف نہیں، قرآن تحریف سے پاک ہے. اس لیے آج تک ویسا کہ ویسا چلا آ رہا ہے. لیکن توریت انجیل زبور میں تحریف کی ہے ان لوگوں نے، بالکل باقاعدہ کی، اور یہ مرض ان لوگوں کا شروع سے ہی موجود تھا کہ جو چیز سمجھ میں آتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، جو اچھی لگتی تھی تو اس پر عمل کرتے تھے، جو اچھی نہیں لگتی تھی یعنی طبیعت کے حساب سے ان کو پسند نہیں آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. یعنی جب تم لوگوں کا توریت پر ایمان ہے تو پورا کے پورا توریت مانو، اور اگر توریت پر ایمان کچھ کا ایمان ہے اور کچھ کا نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے. اچھا، پھر ہم آتے ہیں اپنے آج کل کے اس ماحول کی طرف. ہمارا کیا قرآن پر پورا ایمان ہے، پورا عمل ہے؟ ہاں، عمل نہیں ہے ہمارا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں تو موجود ہے، قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن میں تو موجود ہے، ہم سے نہیں ہوا، ہماری غلطی ہے، مانتے گناہ ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہوا. مثال کے طور پر اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہتا بھی میری غلطی، مجھ سے میں نہیں پڑھتا نماز، مجھ سے نہیں ہو رہی ہے نماز. لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ نماز فرضی نہیں ہے، نماز ذمہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہتا. اسی طرح زکوٰۃ ہے، جس پر فرض ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں ہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ نہ دو. قرآن میں موجود ہے، ہاں میں زکوٰۃ نہیں دے رہا تو یہ میری غلطی ہے. یعنی ہم گناہ تو مانتے ہیں نا، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. یہ لوگ یہ ہی نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، حالانکہ وہ چیز دین میں لکھی ہوئی ہے. جیسے رجم کی آیت کے بارے میں نے آپ کو عبداللہ بن سلام کا واقعہ سنایا تھا، اس میں بھی یہی تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. عبداللہ بن سلام تو ان کے اپنے یہودیوں کے عالم تھے جنہوں نے ان کی غلطی کو پکڑا اور اس آیت پر انگلی رکھ کر دکھائی کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. وہ مانتے ہی نہیں تھے. تو نہ ماننا غلط ہے. ہاں، عمل میں کوتاہی ہے، عمل کی سے انکار نہیں ہے کوتاہی سے، ہاں عمل میں کمزوری ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے خامیاں کی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ چیز موجود نہیں ہے. یہ فرق ہے بنی اسرائیل میں اور امت محمدی میں. اسی لیے بنی اسرائیل ہمیشہ عذاب اور تکلیف کا سامنا کرتی رہی ہے اور ہمیشہ اس تکلیفوں میں مبتلا رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر حکم ماننے والا بھی بنائے، اس پر ایمان لانے والا بھی بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. مانتے تو ہیں لیکن عمل بھی ہو، یعنی صرف زبان سے ماننا نہ ہو، جسم سے ماننا بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بھی بنائے اور عمل کرنے والا بھی بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.